پیارے دوستو، سعودی عرب سے آنے والی اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا رکھا ہے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں معصوم بچے کے ساتھ کھیلتی ہوئی ایک نوری مخلوق کو دیکھا گیا، جو کہ کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی، جس کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوا تو آن کی آن میں وائرل ہو گیا اور سوال کیا جانے لگا کہ یہ بچہ کون ہے اور اس بچے کے ساتھ کھیلتی ہوئی نوری مخلوق کیا ہے، اور اس نوری مخلوق نے اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ جسے دیکھ کر لوگ پلکیں جھپکنا بھول گئے۔ رمضان کے دنوں میں پیش آنے والے اس واقعے سے متعلق تمام تفصیل آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، یہ گزشتہ دنوں کا واقعہ ہے کہ جب رمضان کے دوران ایک معصوم بچہ اپنے والدین کے ساتھ خانہ کعبہ آیا۔ اس بچے کی عمر صرف 1.5 سال تھی، مگر افسوسناک بات تو یہ تھی کہ یہ بچہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی ٹھیک سے سن پاتا تھا اور ہر وقت بیمار رہا کرتا۔ اس کے والدین اپنے بچے کی وجہ سے بے حد پریشان تھے، اس لیے اسے کعبے میں لے آئے تاکہ اللہ کے سامنے اس بچے کی عرضی پیش کریں کہ اے پاک پروردگار، تو اسے قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اس کی والدہ اپنے بچے کو اٹھا کر عمرے کی ادائیگی میں مصروف تھی اور دوران طواف اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کے لیے دعا گو تھی، بار بار اللہ سے یہی کہتی کہ اپنے کلام پاک کے صدقے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے بچے کو قوت گویائی عطا فرما۔ بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بیچاری ماں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور مناجات بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا۔ پہلے تو وہ چپ چاپ اپنی ماں کو روتا دیکھتا رہا، پھر اچانک انتہائی عجیب و غریب طریقے سے آسمان کو گھورنے لگا۔ اس کی ماں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی اور نوٹس کرنے لگی کہ آخر اس کا معصوم بیٹا آسمان کو کیوں گھور رہا ہے۔ پیارے دوستو، وہ معصوم بچہ جس کا نام احمد تھا، آسمان کو گھورتے ہوئے اچانک سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس بچے کا باپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی طواف کعبہ میں مشغول تھا۔ اس کی بھی آنکھیں پرنم تھیں، کیونکہ شادی کے 10 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد دی، لیکن ان کا بیٹا ہر وقت بیمار رہتا، نہ تو وہ سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ یہ غم دونوں میاں بیوی کو کھائے جا رہا تھا، مگر گزشتہ دنوں طواف کعبہ کے دوران بچے کی ہنسنے کی آواز سن کر وہ میاں بیوی حیران رہ گئے۔ احمد آسمان کی طرف نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ ماں کی گود سے اچھل اچھل کر آسمان کی جانب جانے کی کوشش کر رہا تھا، گویا وہ کسی اندیکھی گود میں جانا چاہتا ہو۔ اس کی والدہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو اور بھی مضبوطی سے جکڑ کر سینے سے لگا لیا، لیکن احمد نامی یہ بچہ بار بار ماں کی گود سے اترنے کی کوشش کرتا۔ اس کی ماں نے بعد ازاں بتایا کہ جب احمد میری گود سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ گویا احمد بہت طاقتور ہو چکا ہے اور میں اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت احمد کے باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم طواف کعبہ جاری رکھو اور میں اسے لے کر سامنے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس عورت نے اپنا بچہ اپنے شوہر کو پکڑایا تو وہ شخص خانہ کعبہ کے سامنے صحن کعبہ پر بیٹھ گیا، مگر حیرت انگیز طور پر احمد نامی اس بچے نے خود کو اپنے والد سے بھی چھڑوا لیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور اس وقت صحن حرم میں موجود لوگ قرآن پاک اور نوافل پڑھنے میں مصروف تھے اور زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نوجوان نے اپنے بچے کو فرش پر اتار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد نامی یہ بچہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا۔ پیارے دوستو، وہ نوجوان بتاتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا بچہ اتنی تیزی سے بھی چل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں فوراً کھڑا ہوا اور اپنے بچے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے گیا، لیکن میں اس کی رفتار کو دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ وہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس میں کوئی غیر مرئی طاقت آ چکی ہو۔ وہ بہت تیزی سے اپنے گھٹنوں اور بازوؤں کی مدد سے چل رہا تھا کہ مجھے اسے پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑا، لیکن جیسے ہی میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتا وہ میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ وہ ایسے ہنس رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہو، کوئی نظر نہ آنے والی ایسی مخلوق جو اس بچے سے کھیل رہی ہو اور اسے اپنی جانب بلا رہی ہو۔ احمد کے باپ نے بتایا کہ مجھے اپنا بچہ ہنستا ہوا بہت ہی پیارا لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے پیچھے بھاگوں تو یہ اور تیز بھاگے گا،
اس لیے اس نے اپنا موبائل نکالا اور موبائل کے کیمرے سے اپنے ہنستے کھیلتے بچے کی ویڈیو بنانے لگا۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ ویڈیو بنانے کے دوران اس نوجوان کو کیمرے میں اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کوئی بھی ایسی مخلوق اس نے ویڈیو بنانے کے درمیان نہیں دیکھی، لیکن ویڈیو بناتے ہوئے احمد کے باپ نے یہ محسوس کیا کہ اس کا بیٹا اچانک سے دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اس کا بیٹا جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم تھا وہ اللہ اکبر کہنے لگا، اور اتنا چھوٹا بچہ 2 لفظی جملہ بڑے آرام سے کیسے بول رہا تھا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں بھر لیا اور اس نوجوان کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، لیکن وہ بچہ بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن کون، یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ احمد کا باپ بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچا، جو کہ اب بھی اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ احمد کے باپ نے اپنی بیوی کو خوشی سے پکارا اور کہا کہ دیکھو ہمارا بچہ بولنے لگا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی بیوی بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور میرا پروردگار میرا دامن بھر دے۔ بے شک اس کی ذات اپنے بندوں کو نوازتی ہے، لیکن اس کی دعا اتنی جلد بھی قبول ہو سکتی تھی، اس عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد احمد کے باپ نے خوشی سے اپنے بیٹے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، لیکن اسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ بالخصوص احمد کا باپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میں احمد کے ساتھ ایک سفید نوری مخلوق نظر آ رہی تھی جو احمد کی جانب اپنے پر پھیلائے کھڑی تھی، اور احمد لپک لپک کر اس نوری مخلوق کے پاس جا رہا تھا۔ احمد کے باپ نے بھی جب یہ ویڈیو غور سے دیکھی تو اسے یقین نہ آیا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی، اور شاید اسی فرشتے کی آمد کی وجہ سے احمد تندرست ہوا۔ یعنی اللہ نے فرشتہ بھیج کر احمد اور اس کے والدین کی مدد کی، اور یہ سب احمد کی والدین کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ نے احمد کو قوت گویائی عطا کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اللہ سے سچے دل سے مانگا جائے تو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے، مگر انسان ناشکرا ہے۔ ہر انسان کی ہر دعا کسی نہ کسی صورت میں قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن کسی کی دیر سے تو کسی کی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بس انسان کو صبر اور شکر سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی